پیارا رمضان میں پیارا اسلام اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں جہنم کی. جہنم وہ کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 77 ٹائمز جہنم کا نام آیا ہے، 77 بار. جہنم وہ کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. جہنم وہ کہ جس میں ایک پتھر پھینکا گیا تو 70 سال بعد نیچے گرا. جہنم وہ کہ جس کو جب لایا جائے گا تو 70,000 زنجیریں ہوں گی اور 70 ایک زنجیر پر 70,000 جو فرشتے ہوں گے وہ اس کو کھینچ رہے ہوں گے. جہنم وہ کہ جس کے 7 دروازے ہیں، 7 درجے ہیں. اصل میں یہ 7 کا لفظ جو ہے یہ کیوں بار بار آیا گیا ہے؟ کیونکہ جہنم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں 7 7 7 7 چلا آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ 70 جو زنجیریں ہوں گی جس سے اس کو جکڑا ہوا ہوگا وہ کیا وجہ ہے؟ 70 درجات جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ 7 درجات جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اور 7 دروازے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ پوچھتے ہیں ہم مفتی صاحب سے. جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے تو بہت زیادہ قہار ہے، جو قدرتوں والا ہے. اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. دیکھیں جس طرح جنت اللہ کی نعمتوں میں، جنت جب ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ہم قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم کی انتہا ہے. اور جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ کے غیظ و غضب کی انتہا ہے. ہزاروں سال اس کو آگ بھڑکانے کے بعد اس کی ہیٹ کتنی ہے؟ اللہ، جسے آپ پریشر کوکر کرتے ہیں نا، پھٹ بھی جاتا ہے وہ، اس میں کتنی ہیٹ ہوتی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو اتنا ہزاروں سال اس کو آگ سے جلایا گیا ہے، اگر سوئی کے نوک کے برابر اسے کھول دیا جائے تو پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے. اس کی صرف ہیٹ سے، اس کی تپش سے. اس کی اسمیل کتنی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، ہم سب کو، ناظرین کو، حاضرین کو، سب کو. جو پیپ والا جو یعنی کہ پانی پلایا جائے گا، تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، تسقیٰ من عین آنیہ، وہ جو پیپ والا پانی ہے اگر اس کی ایک بوند اس کائنات میں پھینک دی جائے تو اس کی سڑان سے پوری کائنات بدبو سے مر جائے. اتنی برداشت نہیں کر سکتی جو پلایا جائے گا جہنمیوں کو. اچھا، کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ جو جہنمی ان کے چہرے اتنے خطرناک ہوں گے، اگر اس کا ایک چہرہ اس جہنمی کا اس کائنات میں دکھا دیا جائے تو لوگ دل سے پھٹ جائیں، دل اس کی کراہت دیکھ کے، اور دیکھتے ہی ختم ہو جائیں. اتنا خطرناک. وہ جہنم میں کچھ وادیاں، کچھ درجے ایسے ہیں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. یعنی کہ یہ جہنم بیسکلی آگ کی ایک بھٹی ہے. جس طرح یہ آگ میں بھٹی میں لکڑی ڈالتے ہیں تو بھٹی تیز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پتھروں کو اور جہنمی یعنی انسانوں کو اس آگ میں ڈال کے اس کی تپش کو تیز کرے گا. اچھا، کیا ایسا بھی ہے؟ میں نے کچھ جگہ پر پڑھا ہے کہ جہنم میں کیا ایسی بھی جگہ ہوگی جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی؟ جی، کچھ جہنم میں کچھ جگہ ایسی اتنا خطرناک شدید ٹیمپریچر ہوگا، مائنس آپ یہ کہہ لیں شاید 1000 کے قریب ہوگا، کیونکہ برف ہوگی، اتنی خطرناک برف ہوگی کہ وہ چیر دے گی، کاٹ دے گی. وہ سردی اوزار گر جائیں گے. گرنے کے بعد پھر اللہ جوڑے گا، اور یہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کا کوئی دن نہیں ہے. اتنا منفی وہاں پہ درجہ رہا. جی منفی. ہاں منفی. سب سے نچلے درجے پہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی کھولن سے اس کا سر ابل رہا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کو دہشت سے وہ تڑپ رہا ہوگا. اچھا، یہ جو 7 دروازے ہیں ان میں کچھ کیا احادیث اور روایات اور قرآن مجید کی روشنی میں کیا بتا سکتے ہیں کہ جو 7 دروازے ہیں ان میں سے کس طرح کے لوگ اندر جائیں گے؟ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیظ و غضب کا معاملہ قرآن مجید فرقان حمید جو آج الحمدللہ ابھی ہم 14 سے بارہ شروع کریں گے، اس میں 7 دروازوں کے نام اللہ نے بتائے ہیں. اچھا، اس میں پھر نشانیاں بتائیں گی کون لوگ داخل ہوں گے. ابھی انشاءاللہ ہم جو 14 سے بارہ شروع کریں گے تو کبھی کبھی دل ایسا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ صحیح ہے، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. اور آپ جو انٹرو میں بات بھی کر رہی تھی، اب آج ناظرین کی توجہ رکھیے گا، جب آپ کوئی بات کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے 14 سے بارے کا خلاصہ. اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو جہنمی گناہگار مسلمانوں پہ کہیں گے، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، پھر تم یہاں آ گئے، ہم تو کافر تھے، ہم تو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے. جب یہ وہ تانا دیں گے مسلمان ایک تکلیف کی کیفیت میں آئیں گے اور زیادہ، تو پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو نکالے گا
اور ایک نہر کے اندر ان تمام لوگوں کو لے کے جائے گا جب سارے جہنمی مسلمان جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا اس نہر میں ڈالیں گے. جب باہر نکلیں گے تو انتہائی حسین ہو کر اللہ ان کو جنت میں لے کر جائے گا, اور جنت کی خوشبو 500 سال سے آ رہی ہوگی. جب یہ منظر دیکھیں گے کافر تو کہیں گے یا لیتنی, کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش ہم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوتا. کفار وہ جو ایمان کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں. اللہ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے, اور تا قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کا محافظ ہے. آج یہ قرآن مجید فرقان حمید, دیکھیں اب یہ اس قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ اس قرآن کو لفظ بلفظ ایک 7 سال کا بچہ بھی پورا یاد کر لیتا ہے, اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک دنیا کی کوئی بھی کتاب لفظ بلفظ یاد نہیں ہو سکتی. یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ 7 سال کا بچہ جو جانتا نہیں زبان کون سی ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا. اور قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے جو عربی سمجھتا نہیں, جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے الفاظوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ دل بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہاں ایک اور بات, اہم بات, نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے شیاطین جنات کی رسائی تھی کہ وہ پہلے دوسرے تیسرے آسمان تک چلے جاتے تھے, مگر جیسے ہی نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو پوری آسمانی دنیا کو اللہ نے ریڈ زون قرار دے دیا. اب کوئی نہیں جا سکتا. اب صرف نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ معجزہ یعنی کہ اجازت دی گئی تھی جب وہ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ سدرۃ المنتہا, اس کے بعد اب کسی کو اجازت نہیں ہے. اور انشاءاللہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس میں استقبال فرمائیں گے ہمیں آسمانی دنیا پہ لے جا کے. زمین کے پھیلاؤ, اس میں اللہ نے پہاڑ کو نصب کیا کیل کی طرح, سبزہ اگائے, دیگر وسائل ہوتا ہے, تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں سے. اور پھر اللہ شاہ فرماتے تم ذرا دیکھو تو صحیح میری قدرت کو, میرے کمال کو, میری جلال کو, میری ہیبت کو, کہ ہزاروں گیلن پانی ہوتا ہے بادلوں کے اندر اور ہوائیں ان کر لے کر جاتی ہیں, اور میں جہاں چاہتا ہوں ان ہواؤں کو حکم دیتا ہوں اور بادل وہاں پانی برساتے ہیں. پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات میں بھیجا, اور سب سے پہلے جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام. یہ جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, بندر سے پھر بتدریج ترقی کرتے 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 انسان بن گیا. قرآن مجید نے بتایا انسان شروع سے انسان تھا, انسان ہے اور انسان رہے گا. یہ تمام بچوں کے حوالے سے خاص اہم. آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے یعنی کہ اپنے فضل و کرم سے بنایا, اور جب وہ بنے اٹھے چلے, فرشتوں نے دیکھا کہ مٹی ابھی ہمارے سامنے تھی اور یہ چلنا شروع ہو گئی. اور آدم علیہ السلام جب کلام کرنا شروع کیا اور ان کے علم, فرشتے سینکڑوں سال سے ہزاروں سال سے اللہ کی بارگاہ میں تھے. جب اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے, ما ہذا, فرشتوں کا لا عالم, پروردگار ہم نہیں جانتے. جن کو ابھی اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام, انبیونی بتاؤ یہ کیا, قرآن کے الفاظ انبیونی بتاؤ کیا. آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کیا تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کروڑوں سال سے ہم موجود ہیں. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کریں, اور ابلیس نے انکار کر دیا, اور ابلیس انکار کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا. اور پھر اس نے مہلت مانگی, اے اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرا ہے اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا, جو میرا ہے وہ تیرا ہو نہیں سکتا, اور جو تیرا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ آتا ہے. جہنم ایک پہلا دروازہ, سعیر دوسرا دروازہ, لظہ تیسرا دروازہ, حطمہ چوتھا دروازہ, سقرہ پانچواں دروازہ, جہیم خطرناک اب انداز شروع ہو رہے. جہیم یعنی دروازے بھی آ رہے ہیں, ان کی کیٹیگریز بھی آ رہی ہے. یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے گمان یہ کہ پہلا دروازے میں تھوڑا اوپر کا معاملہ ہے, دوسرے میں اس سے نچلے, یعنی جہنم کے اندر جو نچلا عذاب ہے وہ انتہائی شدید اور خطرناک ہے, جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. جہیم, اور پھر آخری ہے حاویہ. اہل جنت کون ہوں گے ناظرین؟ اہل جنت وہ ہوں گے, اللہ نے 14ویں سپارے میں فرمایا, اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں نہیں, آج یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا جس کے سینے میں کینہ ہوگا وہ جہنمی ہوگا, جس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا وہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم وہ تھے جو توحید پر چلتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی تھے.
پھر اصحاب ہجر بہت زیادہ طاقتور قوم گزری ہے جو بہت زیادہ طاقتور تھی، جو پہاڑوں کو کھود کر اپنا گھر بناتی تھی، جو بہت زیادہ جن پر اللہ کا فضل تھا، مال تھی، دولت تھی، تمام چیزیں تھیں، مگر انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان طاقتور لوگوں پہ ایسا عذاب مسلط کیا کہ صفحہ ہستی سے سب کو مٹا کے رکھ دیا۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے آخری سانس تک، جب تک تمہاری سانس ہے تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اب سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل کے اندر سب سے پہلے شان رسالت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، حضورت دیکھیں آپ قرآن میں جگہ جگہ اللہ اپنے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی توصیف بیان کر رہا ہے، جس کا مطلب حضور کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور حضور کی تعریف کو سننا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بے شک۔ چوپایوں کی پیدائش انسان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تم دیکھو نا، تم جانوروں کو دیکھو، تم بکریوں کو دیکھو، تم گائے کو دیکھو، تم بھینس کو دیکھو، یہ تمام یہ جانور ہیں، یہ کس کے لیے؟ اللہ نے تمہارے لیے۔ کبھی کبھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم پہاڑ کی اونچائی کو دیکھو، یہ کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے۔ یہ تم موسم کو دیکھو، یہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یہ دریا کی روانی کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یہ پھولوں کی خوشبو کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یہ پھل نعمت کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یہ رزق کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اور تم ہو ہمارے لیے۔ سبحان کیا بات۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ والے، قرآن کی آیت کے مطابق، جب اللہ والے وصال کر جاتے ہیں اور ان کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ان کی روحوں کا استقبال کرتی ہے اور ان پر اللہ کا سلام بھیجتی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ پارہ عین کی طرف ہے، اللہ کی جلالت کا تذکرہ ہے۔ اللہ جب کہتا، اللہ ارادہ چاہتا، کہتا کن ہو جا تو بس ہو جاتی ہے۔ پھر ناظرین اللہ اپنی شان کی بات کر رہا ہے کہ دودھ جو دیتے ہیں بکری یا گائے، اس کو دیکھو کیا ہے، اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، اس کے پیٹ میں خون بھی ہے، اور اللہ وہاں سے دودھ کا انتظام کرتا ہے۔ کمال دیکھو، نہ گوبر کی مہک آتی ہے، نہ خون کی لالی آتی ہے۔ یہ ہے میرا خالق، مالک، رازق، پروردگار۔ تمام امتوں کی تصدیق کل قیامت ساری امتوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں تمام امت، سارے نبی کہیں گے پروردگار ہم نے ان کو دین کی دعوت دی تھی۔ اللہ کہے گا تم پر کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم میں محمد موجود ہے۔ تو 1,23,900 انبیاء کے گواہ میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت دو، جب دین کی دعوت دو بہت اچھے احسن پیارے انداز سے دو۔ حضرت ابراہیم کی شان بیان کی جا رہی ہے اور یہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ کہا ابراہیم وہ تھے جو میری نعمتوں کا کثرت سے شکر ادا کرتے تھے، جو ہر وقت میری تعریف کرتے تھے۔ اللہ کو اپنی تعریف کرنا بڑا پسند ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں یا میری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں جو کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بناتے ہوئے اب اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ حدیث ہے وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش نہ کرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اب چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف۔ بریک سے واپس آئیں گے پیارا حسن سلوک میں ہمارے ساتھ آج ایک اور کیس ہے جو کہ آپ کی مدد کا منتظر ہے، تو دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔